بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کو نوح علیہ السلام کی دعا کے عنوان سے سبق پڑھایا جانا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تقریباً 950 سال تک محنت اور کوشش کرتے رہے اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے بتوں کی عبادت بھی نہ چھوڑی، پتھروں کو پوجنا بھی نہ چھوڑا اور اللہ کی طرف رخ بھی نہ کیا۔ نوح علیہ السلام بڑی کوشش اور بہت جد و جہد کرتے رہے کہ کس طریقے سے لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور پتھروں کی عبادت کو چھوڑ دے۔ نوح علیہ السلام مثال بھی دے کر کے ان کو سمجھاتے کہ یہ دیکھو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ جو تم رزق کھا رہے ہو، جس کی بدولت تم چل رہے ہو، لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، یہ سب ان کی دی ہوئی نعمت ہے اور تم عبادت ایک پتھر کی کرتے ہو۔ آخر بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے، صحیح ہے، جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ بہت کہا، بہت تکرار ہوئی، حجت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی آیت کریمہ کہ اگر تم سچے ہو، اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان سے مایوس ہو گئے، اے اللہ کافروں میں سے کسی کو بھی اس دھرتی پر باقی نہ رکھیے۔ نوح علیہ السلام نے آخر کار یہ بات اللہ تبارک و تعالی سے کہی اور یقیناً وہی ہوا جو نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ پھر اگلا عنوان کل یعنی 18 تاریخ کو 18واں سبق نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق آپ کو پڑھایا جائے گا، جس سبق کا عنوان ہوگا السفینہ۔ آئیے ابھی عبارت دیکھتے ہیں۔ واجتہد نوح کثیرا وبقی یدعو قومہ زمنا طویلا۔ نوح نے آخر کوشش کی اور اپنی قوم کو عرصہ دراز تک دعوت دیتے رہے۔ نوح اپنی قوم میں 950 سال تک مکث نوح فی قومہ 1000 سنۃ الا 50 عاما یدعوہم الی اللہ۔ 950 سال تک یعنی 950 سال تک ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ولکن قوم نوح لم یؤمنوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، انہوں نے بتوں کی عبادت نہ چھوڑی اور اللہ کی طرف رخ نہ کیا۔ وَلَمْ يَتْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، بتوں کی عبادت کو انہوں لوگوں نے ترک نہ کیا، نہیں چھوڑا اور اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوئے۔ فَإِلَىٰ مَتَىٰ يَنْتَظِرُ نُوحٌ إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ فَسَادَ الْأَرْضِ إِلَىٰ مَتَىٰ يَرَىٰ الْحِجَارَةَ تَعْبُدُ۔ اب دیکھیے، انہوں نے بتوں کی عبادت بھی نہ چھوڑی، اللہ کی طرف رخ بھی نہ کیا۔ نوح کب تک انتظار کرتے، کب تک زمین کو بگاڑ دیکھتے، کب تک پتھروں کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھتے، کب تک لوگوں کو دیکھتے کہ وہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور نوح کو کیوں غصہ نہ آتا؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالی نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ کب تک وہ دیکھتے رہتے کہ میں اللہ کا بنایا ہوا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں اور میرے سامنے بتوں کی پوجا ہو، پتھروں کی پوجا ہو، تصویروں کی پوجا ہو، میں لوگوں کو اچھی بات بتلاتا رہوں لیکن وہ نہ مانے۔ عبارت یوں ہے، اِلیٰ مَتَىٰ يَرَى النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ۔ اور کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں کہ وہ لوگ اللہ کا رزق بھی کھا رہے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لماذا لا يغضب نوح؟
آخر نوح علیہ السلام کو غصہ کیوں نہ آتا؟ کب تک صبر کرتے ہیں؟ صبر صبرا لم یصبر احد مثلہ، کہتے ہیں اللہ کا رزق کھاتے اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ نوح کو کیوں غصہ نہ آتا؟ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ 950 سال تک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے نوح کی طرف وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ الف سنۃ الا 50، کتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا؟ 950 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبارت ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقد اوحى اللہ الی نوح انہ لا یؤمن من قومک الا من قد آمن۔ کیا بھیجا؟ نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی۔ اور کیا وحی بھیجی؟ دیکھیے عبارت موجود ہے، تمہاری قوم سے ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکے۔ جب نوح نے نہیں دوسری بار بلایا تو ان کی قوم نے کہا اے نوح تم نے کافی تکرار کی، پس تم لے آؤ جس کا وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح اللہ کے لیے ناراض ہوئے اور ان سے مایوس ہو گئے اور کہا اے اللہ کافروں میں سے کسی کو اس زمین پر، اس دھرتی پر، اس ارض پر باقی مت رکھیے۔ جب نوح نے دوسری بار بلایا تو ان کی قوم نے ان سے کہا اے نوح تم نے کافی تکرار کی، بہت حجت کی، پس تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ کیا کہا؟ لما دعاہم نوح مرۃ اخری یا نوح، اے نوح علیہ السلام تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ کیا؟ عذاب کے متعلق۔ اوپر آپ نے ذکر کیا کہ اگر تمہیں اللہ کی عبادت نہیں، میں نے آپ حضرات کو بتلایا اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، پتھروں کی پوجا کرو گے، پتھروں کو پوجتے رہو گے، یقیناً اللہ تم سے ناراض ہوگا، بارش بھی بند کر دے گا اور رزق بھی تمہیں نہ دے گا۔ تو ان لوگوں نے اکڑ کے اندر، گھمنڈ کے اندر، تکبر کے اندر اور اپنے مال و دولت کے اوپر انہوں نے فخریہ انداز میں یہ بات کہی، یہ جملہ کہی کہ تم لے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور نوح علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اس زمین کے اوپر جو اللہم لا تترک علی الارض احدا من الکافرین، اے اللہ اس زمین پر کافروں میں سے جو بھی ہو کسی کو بھی مت چھوڑیے گا، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ کیا؟ یعنی اے اللہ کافروں میں سے کسی کو بھی اس زمین پر باقی مت رکھیے گا۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول بھی ہوئی۔ پھر اگلا سبق 18واں سبق کل 18 تاریخ کو کشتی یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی السفینہ کے عنوان سے پڑھایا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔